بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ غزوہ بنی مطلق کے بعد پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قرعہ اندازی کے ذریعے اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ واپسی پر ایک مقام پر پڑاؤ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی ضرورت کے لیے قافلے سے کچھ دور گئیں۔ واپسی پر معلوم ہوا کہ ان کا ہار گم ہو گیا ہے۔ وہ ہار تلاش کرنے لگیں۔ ادھر قافلہ روانہ ہو گیا کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ ہودج میں موجود ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہیں بیٹھ گئیں کہ جب قافلے کو پتہ چلے گا تو واپس آ جائیں گے۔ اسی دوران حضرت سفیان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچان لیا اور بغیر کوئی بات کیے اپنی اونٹنی پر سوار کر کے مدینے کی طرف لے آئے۔ جب منافقوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے بہتان تراشی شروع کر دی۔ اس جھوٹ میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی پیش تھا۔ افسوس کہ چند سادہ دل مسلمان بھی اس جھوٹ میں آ گئے۔ مدینہ پہنچ کر یہ بات پھیل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں اور انہیں اس تہمت کی خبر بھی نہ تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں کچھ فرق محسوس کرتی تھیں۔ کچھ دن بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا علم ہوا تو ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے فریاد کی اور صبر اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت رنجیدہ تھے اور وحی کے منتظر رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نازل فرمائی جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا واضح اعلان کیا گیا اور تہمت لگانے والوں کی سخت مذمت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہتان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے برا نہیں ہے بلکہ خیر کا سبب بنا، کیونکہ قیامت تک کے لیے ان کی پاکیزگی قرآن میں بیان ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بشارت دی۔ اس طرح سچ ظاہر ہو گیا اور جھوٹے رسوا ہوئے۔ جزاک اللہ خیر۔